کوئی جو مجھ سے لڑے؟ ہے کوئی جو جنت میں جانا چاہتا ہو؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ تاریخ انسانی نے ہزاروں جنگجو دیکھے، لاکھوں بہادر دیکھے اور بڑے بڑے فاتحین دیکھے جنہوں نے زمین کے نقشے بدل دیے۔ سکندر اعظم ہو یا چنگیز خان، ان کی تلواریں خون تو بہا سکتی تھیں مگر دلوں کو فتح نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ لوگ تاج تو جیت گئے مگر دلوں کی سلطنت نہ جیت سکے۔ لیکن ریگستان عرب کی تپتی ہوئی ریت سے ایک ایسی ہستی ابھری جس کی شجاعت کا لوہا صرف زمین والوں نے نہیں بلکہ آسمان والوں نے بھی مانا۔ ایک ایسا بہادر جس کی تلوار ذوالفقار جب میان سے نکلتی تھی تو باطل کے بڑے بڑے سرداروں کے سانس رک جاتے تھے، دشمن کانپ جایا کرتے تھے۔ ایک ایسا حکمران جس کے پاس دنیا کی دولت قدموں میں تھی مگر اس نے جو کی روٹی کو ترجیح دی، جس کے قدموں میں دنیا تھی مگر دل میں فقط خدا اور رسول کی محبت تھی۔ آج ہم تاریخ کے اس اوراق کو پلٹیں گے جس پر ایک ہی نام لکھا ہے، شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر قرار، حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ وہ نام ہے جسے جب بھی پکارا جائے بہادری، وفا، عدل اور تقوی سب ایک ساتھ جواب دیتے ہیں، لبیک، یہ ہے علی۔ یہ کہانی صرف ایک جنگجو کی نہیں، یہ کہانی ہے عشق اور طاقت کے اس کمال کی جس کی مثال آج تک دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ داستان ہے اس مرد کامل کی جس کے ہاتھ میں تلوار ہو تو میدان لرز اٹھے اور جس کی زبان سے علم نکلے تو عقلیں جھک جائیں۔ مکہ کی وادی جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہیں 13 رجب کو ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا جس نے اپنی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکائی۔ اندھیروں سے بھری اس وادی میں یہ ولادت روشنی کی پہلی کرن تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ انہیں کرم اللہ وجہہ لکھتی ہے، یعنی وہ چہرہ جسے اللہ نے بزرگ و برتر کر دیا۔ آپ کی پرورش کسی عام گھرانے میں نہیں ہوئی بلکہ آپ کی تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ ذرا سوچیں، جس کا مربی اور استاد خود رسول خدا ہو اس کا کردار کیسا ہوگا؟ سوچ کر روح کانپ جاتی ہے کہ جس بچے کو نبی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے ہوں، جو نبی کے ساتھ سوتا ہو، جو نبی کے ساتھ جاگتا ہو، اس کے دل میں ایمان کی کیسی آگ جلتی ہوگی۔ بچپن ہی سے حضرت علی کا مزاج عام بچوں جیسا نہ تھا۔ جب قریش کے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، علی نبی کے قدموں میں بیٹھ کر حکمت اور دانائی سیکھ رہے ہوتے۔ وہ کھیل رہے تھے، علی سنبھل رہے تھے۔ وہ دوڑ رہے تھے، علی چن لیے جا رہے تھے۔ یہ وہی ابتدائی دور تھا جس نے آپ کو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی فولاد بنا دیا تھا۔ آپ کے بازو مضبوط تھے مگر آپ کا ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ دل میں ایسی جرت، آنکھوں میں ایسا یقین کہ گویا کہہ رہا ہو، دنیا بدل جائے مگر میں حق سے نہیں بدلوں گا۔ پھر وہ رات آئی جو کسی بھی عام انسان کا پتا پانی کرنے کے لیے کافی تھی۔ شب ہجرت مکہ کے تمام قبائل کے خون خوار قاتل ننگی تلواریں لے کر نبی کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ موت دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ہر طرف ایک ہی منصوبہ تھا، آج نعوذ باللہ محمد کو ختم کر دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہجرت کا ارادہ فرمایا لیکن بستر رسول خالی نہیں چھوڑنا تھا۔ یہاں سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے جو اپنی جان کا سودا کرے؟ وہ کون ہے جو وہاں سوئے جہاں تلواروں کی بارش ہونے والی ہے؟ ایسے میں صرف ایک ہی شیر آگے بڑھا، علی۔ دل کی دھڑکنوں کو گویا زبان مل گئی ہو، یا رسول اللہ، جان بھی حاضر، ایمان بھی حاضر، سب کچھ آپ پر قربان۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس رات حضرت علی ایسی پرسکون نیند سوئے جیسے وہ دشمنوں کے گھیرے میں نہیں بلکہ ماں کی آغوش میں ہوں۔ یہ نیند نہیں تھی، یہ توکل تھا، یہ یقین تھا، یہ عشق تھا۔ اس رات علی نے دنیا کو بتا دیا کہ بہادری جسم کے ڈولے سے نہیں بلکہ ایمان کی پختگی سے آتی ہے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ علی تمہیں ڈر نہیں لگا
تو جواب یہی ہوتا۔ جس بستر پر رسول سوئے ہیں وہاں جان دینا خطرہ نہیں، شرف ہے، اعزاز ہے، سعادت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام کے خلاف سازشیں بڑھتی گئیں۔ سن 5 ہجری غزوہ خندق کا مقام۔ مدینہ کے گرد خندق کھدی ہوئی تھی اور کفار کا سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبد الود خندق پھلانگ کر مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ یہ وہ پہلوان تھا جسے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آواز گرج رہی تھی، ہے کوئی جو مجھ سے لڑے؟ ہے کوئی جو جنت میں جانا چاہتا ہو؟ صحابہ میں خاموشی چھا گئی۔ تلواریں ہاتھ میں تھیں مگر قدم جم نہیں رہے تھے۔ 3 بار نبی نے آواز دی اور تینوں بار صرف ایک ہی نوجوان کھڑا ہوا، علی۔ ہر بار بیٹھا دیا گیا مگر تیسری بار حضرت علی کے دل نے کہا اب پیچھے ہٹنا علی کے شایان شان نہیں۔ جب علی میدان میں گئے تو دھول اڑی، تلواروں کی جھنکار سنائی دی اور پھر فضا میں صرف ایک نعرہ گونجا، عمرو بن عبد الود کا سر زمین پر تھا اور علی کی تلوار فضا میں۔ نبی کریم نے فرمایا، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے پر ہے۔ یہ محض جملہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ اگر ایمان ایک انسان کی شکل میں اترے تو اس کا نام علی ہے۔ اس ایک وار کے بعد دنیا سمجھ گئی کہ جہاں علی کھڑے ہوں وہاں باطل ٹکتا نہیں، جھکتا ہے، گرتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی کی شجاعت کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ سن 7 ہجری مقام خیبر یہودیوں کا وہ قلعہ تھا جو لوہے اور پتھر کا پہاڑ معلوم ہوتا تھا۔ مسلسل کئی دن تک لشکر اسلام قلعہ فتح کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکامی ہوئی۔ فوجیں تھک چکی تھیں، امیدیں دم توڑ رہی تھیں، دشمن قہقہے لگا رہا تھا، مومنوں کی آنکھوں میں سوال تھا۔ پھر وہ تاریخی اعلان ہوا جس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ رسول خدا نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سوچو کیسا لمحہ ہوگا جب ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش جاگی ہو کہ کاش آج میرا نام پکارا جائے۔ اگلی صبح علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، زبان نبوت نے پکارا، سر جھکے تھے، آنکھیں نم تھیں اور دل میں ایک ہی صدا، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ آپ کی آنکھوں میں آشوب یعنی تکلیف تھی۔ نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا اور پھر علی طوفان بن کر خیبر پر ٹوٹ پڑے۔ درد کی جگہ اب نور تھا، کمزوری کی جگہ اب قوت تھی۔ مرہب جیسا دیو ہیکل جنگجو ایک ہی وار میں کاٹ دیا گیا اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جو عقل تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ جنگ کی شدت میں آپ کی ڈھال گر گئی تو آپ نے قلعہ خیبر کا وہ بھاری آہنی دروازہ جسے 40 آدمی مل کر ہلاتے تھے اپنے ننگے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا اور اسے ڈھال بنا کر جنگ لڑتے رہے۔ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ وہ روحانی قوت تھی جسے ید اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ جب نیت خدا کے لیے ہو تو انسان تنہا ہو کر بھی 40 پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ خیبر کا دروازہ اکھڑا مگر حقیقت میں ٹوٹا باطل کا غرور، ٹوٹی ظلم کی کمر، ٹوٹی تکبر کی گردن۔ مگر ٹھہریے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علی صرف بازو کی طاقت کا نام ہے تو آپ نے علی کو ادھورا پہچانا ہے۔ علی تلوار بھی ہیں اور قلم بھی، علی جلال بھی ہیں اور جمال بھی۔ جہاں تلوار سے حق کی حفاظت ہوتی ہے وہاں زبان اور قلم سے دلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ رسول کریم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی جو بھی علم نبوی کے شہر میں داخل ہونا چاہے اسے علی کے در سے گزرنا ہوگا۔ یہ وہ دماغ تھا جس نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے ریاضی کے ایسے مسائل حل کیے جو آج سپر کمپیوٹرز بھی سوچنے پر مجبور ہیں۔ یہ وہ زبان تھی جس کے ایک ایک لفظ میں حکمت کے سمندر چھپے ہوئے تھے۔ یہ وہ حکمت تھی جس نے نہج البلاغہ کی شکل میں دنیا کو عدل، سیاست اور زندگی گزارنے کا آئین دیا۔ الفاظ ایسے کہ لگتا ہے آسمان سے اتر رہے ہوں، بات ایسی کہ سیدھی دل میں جا کر اترتی ہو۔ آپ کا قول ہے، حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ جملہ نہیں، انسانیت کے نام ابدی پیغام ہے۔ جیسے علی دنیا سے کہہ رہے ہوں، اقتدار کو بچانا ہے تو عدل پر کھڑے رہو، ورنہ تخت رہیں نہ تاج۔ جب آپ وقت کے خلیفہ بنے تو آدھی دنیا آپ کے زیر نگیں تھی، مگر اے دنیا کے حکمرانوں،
देखो उस बादशाह को जिसके कुर्ते पर पैबंद लगे होते थे, जो बैतुल माल की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करते थे। एक मशहूर वाकया है, जब एक शख्स आपसे जाती बात करने आया तो आपने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना जाती छोटा सा दिया जला लिया। उसने वजह पूछी तो फरमाया, पहले मैं मुसलमानों के तेल यानी पैसे की रोशनी में सरकारी काम कर रहा था, अब ये मेरी जाती गुफ्तगू है, मैं कौम का पैसा अपनी जात पर खर्च नहीं कर सकता। सोचो, आज फख्र से अपने ओहदों का राग अलापने वाले हुक्मरान अगर एक लम्हा को भी अली के इस अमल पर गौर कर ले तो शायद जमीन पर जुल्म का नामो निशान मिट जाए। ये था वो मयार अदालत जिसकी मिसाल आज पूरी इंसानियत ढूंढ रही है। यही अली है जो फरमाते हैं, अगर मुझे सातों आसमानों के मुकाबले में एक चींटी के मुंह से जौ का दाना जुल्म से छीनने को कहा जाए तो अली ऐसा हरगिज नहीं करेगा। हजरत अली का जिक्र किसी खास दिन या तारीख का मोहताज नहीं, चाहे 13 रजब की निस्बत हो या साल का कोई भी लम्हा, हम इस अजीम किरदार को याद कर रहे हैं जिसने हमें बताया कि बहादुरी जुल्म करने में नहीं बल्कि मजलूम का साथ देने में है, ताकत कमजोर को दबाने में नहीं बल्कि गिरे हुए को उठाने में है। अली ने सिखाया कि तलवार तब उठाओ जब हक पामाल हो रहा हो, जुबान तब खोलो जब सच दबाया जा रहा हो, और दिल तब झुकाओ जब रब पुकार रहा हो। सलाम हो शेर खुदा पर, सलाम हो फातिह खैबर पर, सलाम हो उस अली पर जिसने तलवार से ज्यादा अदल को और हुकूमत से ज्यादा हक को अहम जाना। अगर आपको शेर खुदा की ये ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह या अपनी अकीदत का इजहार जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें या अली और बताएं कि आपके दिल में हैदर कर्रार के लिए कैसा इश्क बसेरा किए हुए है। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।